اسٹوڈیو میں وہ مہمان حضرات موجود ہیں جو ہم لوگوں کو زیادہ مؤثر کارآمد بنانے کے لیے ہمیں بڑے مفید مشورے دیں گے، اور ایک بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کی ترتیب بہتر ہو رہی ہے، جس سے وہ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بڑے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ایک رفاہی ادارے کی طرح کام کر رہے ہیں یہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان، ان کا تعلق ہے ڈیلیور کراچی فورم سے۔ جو پہلے مہمان ہیں جن کا میں تعارف کرواؤں گا، میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے ریجنل پلاننگ میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے پہلے اسکالر ہیں جنہوں نے اسٹینڈرڈ بیسڈ سوشل اسٹڈیز جو ہیں وہ شروع کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی یہاں پہ ایک ادارے کی، ایک رفاہی ادارے کی شکل میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سید نواز الہدیٰ صاحب، جو کہ ممبر ہیں ڈیلیور کراچی فورم کے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کا احسان ہے۔ بتائیے کہ سارے آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب سب محفوظ ہیں اس وائرس سے، اس وبا سے؟ اللہ کا احسان ہے، ابھی تک کہیں سے کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ۔ میں جتنے میرے مہمان آتے ہیں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، پچھلے ایک مہینے سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، اور الحمدللہ الحمدللہ سب محفوظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک محفوظ ہیں اس وبا سے، اور اچھی طرح سے محفوظ ہیں۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان جو کہ اس ادارے کے آپریشن ہیڈ ہیں، اور جو بھی اس کا جو عملی طور پر جتنا کام ہوتا ہے وہ اس کی سپرویژن یہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب نوید فدا صاحب، جو کہ ممبر ہیں ڈیلیور کراچی فورم کے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سے بھی وہی سوال ہے، مجھے بتائیے کہ سب خیریت سے ہیں؟ عزیز و اقارب، دوست احباب سب ماشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سر، جتنا مجھے سمجھ آ سکا وہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ ڈیلیور کراچی فورم جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے، مگر تھوڑا سا اس کو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپلین کریں، جو کیمرہ کے اس پار جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں اندازہ ہو سکے کہ یہ کراچی ڈیلیور فورم جو ہے یہ کیا ہے، اور اس فارمیٹ کو آپ جو صرف کراچی میں اپلائی کر رہے ہیں، اس کو پورے پاکستان میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس سے بحیثیت قوم ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ فہیم صاحب، یہ ہم نے یہ شروع کیا تھا پچھلے سال کہ جب ہمارے پاس کچھ لوگ آئے کہنے لیں کہ یار فلاں فیملیز ہیں، ان کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہے زکوٰۃ کی، تو ہم نے کہا زکوٰۃ تو الحمدللہ مل کے نکالتے ہی ہیں، تو کیوں نہ زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو پراپر وے میں ڈسٹریبیوٹ کریں۔ تو یہاں سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا، اور سب سے اہم جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ یار کراچی مختلف قسم کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف مطلب کہیں دیکھیں تو صرف تنقید ہی تنقید نظر آتی ہے۔ تو ہمیں ایسا کرنا ہے کہ تنقید بہت ہو چکی، بہت زیادہ برائیاں ہم نے ایک دوسرے کی کر دی، اب یہ کہ کچھ کر کے دکھانا ہے، ہم نے ڈیلیور کرنا ہے۔ جو ہمارا فوکس تھا کہ ہم نے تنقید کسی کو نہیں کرنی، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ تو ہم تمام دوست بیٹھنے کے بعد ہم نے پلان کیا کہ بھئی جو مختلف اسٹیشن پہ آپ بیٹھ جائیں، چونکہ میرا شعبہ ریجنل پلاننگ ہے، تو میں نے پورے کراچی کی ٹائلنگ کی۔ ٹائلنگ کرنے کے بعد اپنے دوستوں کا کہ آپ یہاں دیکھیں گے، آپ یہاں دیکھیں گے، آپ یہاں دیکھیں گے، اس طرح سے جو ہے ہم نے اپنے ممبرز جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بنا دیے، ایریاز بنا کے۔ تو اس کے بعد سلسلہ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اچھے یعنی کہ لوگ ہیں میرے، مطلب پرائمری اسکول ٹیچرز فرینڈز ہو گئے، یا سیکنڈری اسکول فرینڈز ہو گئے، اور ارد گرد جتنے لوگ تھے جو مجھے جانتے تھے، تو ہم سب نے مل کر یہی طے کیا کہ یار سب سے پہلے کام یہ کریں گے، ہم اپنے ارد گرد خود ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ ہم کسی سے فنڈز نہیں مانگنے جائیں گے، بلکہ وہ ایک پڑوسی ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو پھر ہم نے یہاں سے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور پر بھی خرچ کیجئے۔ صحیح ہے۔ تو اس سے پھر ہم نے جو ہے انڈیویجول امپاورمنٹ کے اوپر جو ہے ایک سلوگن بنایا کہ ہمیں ایک ایسے ماحول کے لیے کوشش کرنی ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور جو بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ایک مطلب کہ تعصب، رنگ و نسل اور جو معاملات ہیں، تو ان سب کو جو ہے وہ کم کیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، کیونکہ آگے جو دنیا ہے بحیثیت ایک ریسرچر وہ
پلاننگ کے تحت چلنے والی قوم ہی آگے جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے. جو قوم پلان کے تحت نہیں چلے گی آگے اس کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پھر یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا, پہلے کراچی سے شروع کیا. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے تمام معاملات طے کہ کس طریقے سے ہم نے کام کیا. اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے مختلف شہروں میں جو ہے اسی طرح ڈیلیور حیدرآباد, ڈیلیور سکھر, ڈیلیور لاہور, اس طرح سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو مثبت سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی آپ کو بڑی اشد ضرورت پڑنے والی ہے. ملک بھر میں لوگ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں, تو اب آپ انہیں ایک پورا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئیں مل کے اس بڑی پکچر میں کام کرتے ہیں. جی فہیم, بنیادی طور پر جو ڈیلیور کے لوگ ہیں وہ موسٹلی جو پروفیشنلز ہیں, اور آپ کو تو حیرت ہوگی کہ ظاہر ہے کہ میرا تھوڑا تعلق بھی میڈیا سے رہا ہے, تو بہت سارے لوگوں سے دوستی ہوئی, تو اس میں بہت سارے ایسے افسران, سرکاری افسران جنہوں نے اچھے عہدوں پہ کام کیا, انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ کیا اور یہی کہا کہ بھائی آپ سب نوجوانوں کو جمع کریں ایک جگہ اور انہیں آگے قیادت کے لیے تیار کریں. کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب اپنے نوجوانوں پہ ٹرسٹ کیا جائے. نوجوان کا مطلب نوجوان, تو اسے ٹرسٹ کیا جائے. اور اس کی تربیت آپ نے نوجوانوں میں ڈالا؟ وہاں 40+ ہوں, 44 کا ہوں, تو اگر میں امریکہ میں ہوتا تو نوجوانی کہلاتا. صحیح ہے, مجھے بھی کافی حوصلہ ملا ہے, نوجوانوں میں آ رہا ہوں ابھی. ہاں 50 تک تو لے لیں. اچھا جی نوید صاحب, سر یہ بتا رہے ہیں جس طرح کے لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ آپ نے مدد پہنچائی, یہ بیسیکلی میرا ماننا تو یہ ہے کہ یہ جو مدد ہوتی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جو اس بندے کے ذریعے, کسی بندے کے ذریعے وہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اچھا, اب جب کام اتنی بڑی ہستی کے لیے کر رہے ہیں ہم, اتنی بڑی ذات کے لیے, تو اس میں ہماری جو توجہ, ہماری انٹینشنز, ہماری آنیسٹی جو ہے وہ سنسیئرٹی اور زیادہ بڑھ جانی چاہیے, جو بڑھتی بھی ہے تو بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کچھ, آپ کے پاس امانت تھی, آپ نے وہ لوگوں تک پہنچانی تھی, اور یہ مستحق تک پہنچنے کا جو سفر ہے یہ بڑا مشکل اور کٹھن ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بازار میں سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہیں, وہ کچھ لوگ واقعی بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عادی مجرم ہیں, پیشہ ور لوگ ہیں, وہ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی کی دیوار کے پیچھے جو ہے نا وہ راشن اکٹھا کیے جا رہے ہیں, لوگوں سے جو آ رہا ہے بٹورتے جا رہے ہیں اور رکھتے جا رہے ہیں. ایسی بھی صورتحال. تو یہ تفریق کیسے کرتے رہے ہیں آپ لوگ, کیا فارمولہ آپ نے استعمال کیا ہے کہ حقدار تک پہنچیں؟ اچھا فہیم بھائی, ایشو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو پیشہ ور لوگ ہیں, ہماری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا ایک فیس بک پیج ہے جس پہ ہم نے کوشش کی کہ آپ ہمیں مینشن کریں اور گائیڈ کریں, اور جس طرح ہم فیملی ممبرز ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, ٹیم ممبرز ہیں, آس پڑوس والے ہیں, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں وہ سفید پوش لوگوں کے نمبرز یا ان کے گھرز ہمیں مینشن کریں, ٹارگٹ کریں کہ بھائی اس ایریا میں یہ, اس یو سی میں, اس گلی میں یا یہ گھر ہے جو بیسیکلی وہ کسی سے جا کے مانگ نہیں سکتے. بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف این جی اوز کام کر رہی ہیں, روڈوں پہ لائنیں لگ رہی ہیں, راشن بٹ رہے ہیں, تو ہر فیملی تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی, عزت نفس بھی ہے اور سفید پوش لوگ بھی ہیں. تو فرسٹلی ہم نے یہ ٹارگٹ کیا کہ ہم نے اپنے, جس طرح کہا کہ بھائی آپ اپنے آس پڑوس آگے پیچھے لوگوں کا خیال کریں, تو اسی طرح ہمیں ڈیٹا ملتا گیا, اور ہم ڈسٹرکٹ وائز پھر یو سی وائز جو ہے ہمارے جو جتنے بھی ذمہ داران تھے ان کو ہم نے ٹارگٹ دیا کہ بھائی آپ اپنے ایریاز میں دیکھیں. اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے ہمیں فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, کالز کے ذریعے وہ ہمیں بتاتے گئے کہ بھائی سامنے ہمارے گھر میں, پڑوس میں ہے, پیچھے گلی کے اندر. کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس ہم گئے تو ان سے ہم نے کہا کہ آپ کو راشن کی ضرورت ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار ہم سے زیادہ نیڈی جو ہے وہ سامنے والا ہے. تو یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگوں میں آج بھی وہ معاملہ ہے. کل میں نے ایک اسی طرح کی ایک چیز دیکھی, میں مطلب عجیب سی میری کیفیت ہوگی اس کے بعد. ایک صاحب, میں ایک جگہ سے نکلا, وہاں پہ مالی ایک وہ انٹر ہوئے جن کی ایج کافی کچھ زیادہ لگ رہی تھی, بوڑھے سے تھے, انہوں نے ماسک باندھا ہوا تھا, اور وہ, میں گاڑی میں بیٹھا تو میں پھر دروازہ نوک کیا, میں نے کہا سنیں آپ کے گھر میں کھانا وانا ہے, راشن واشن ہے؟ تو مجھے پورا یقین تھا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں بس آج کا ہے, کم ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا ابھی تک تو ہے میرے پاس, تو مجھے کسی ضرورت نہیں. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کم از کم کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو صرف جن کی مال پہ نظر نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی
دیکھتے ہیں اگر پروگرام کے اگلے حصے میں بات